اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ درس دوم، پہلا سبق تمام ہو گیا، دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے۔ کتاب میں غور سے دیکھیں۔ درین درس می آموزیم، اس سبق میں ہم پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے واجہہ یعنی کلمات، واجہہ یعنی کلمات، یعنی اس درس میں جن کلمات کو استعمال کیا گیا ہے، جو کلمات زیادہ آنے والے ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے خانے، خانے یعنی گھر، خانے یعنی ہر قسم کے گھر کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ خانے۔ اس کے بعد ہے آپارتمان، آپارتمان بلڈنگ، کوئی طبقے والی، اس کو کیا کہا جاتا ہے فارسی میں؟ آپارتمان۔ آپارتمان یعنی بلڈنگ، آپارتمان یعنی بلڈنگ۔ پارکنگ، انگلش والا، جہاں گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں، وہ جگہ جہاں پر گاڑی رکھی جاتی ہے، پارکنگ۔ باغچے، باغچے کہا جاتا ہے چھوٹے باغ کو، جو گھر کے آنگن میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی جاتی ہے پھول پھلواری لگانے کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے باغچے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ باغچے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک چیز بتا دوں، فارسی زبان میں یہ ہوتا ہے جیسے باغ، ٹھیک، یہ ہو گیا باغچے، باغچے، باغچے۔ کتاب، کتاب، کتابچے، کتابچے۔ اس طریقے کے کلمات بہت ملیں گے کہ کسی کلمے کے آخر میں ہے لگا دیا جاتا ہے۔ اس کو پڑھیں گے کتابچے، کتابچے، باغچے، باغچے، کتابچے، ٹھیک۔ تو یہ کسی کلمے کے آخر میں جو ہے لگایا جاتا ہے، تو اس ہے کا مطلب ہوتا ہے کوئی مختصر سی چیز، چھوٹی چیز، پہلی والی سے چھوٹی چیز۔ کتاب یعنی بڑی یا موٹی، کتابچے یعنی جس میں چند ورق ہوں، چھوٹی کتاب، کم ورق والی کتاب۔ باغ جس میں بہت سارے درخت ہو، باغچے جس میں کم درخت ہو، ٹھیک ہے، باغچے۔ اس کے بعد ہے پلے، پلے یعنی سیڑھی، پلے یعنی سیڑھی۔ یہ جو اینٹوں والی بنی ہوئی ہوتی ہے نا چھت پہ جانے کے لیے، اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے پلے۔ راہرو، گیلری، یہ سب راہرو یعنی، راہرو یعنی گیلری۔ گزرگاہ جس کو کہتے ہیں، گزرگاہ، گیلری، بالکنی، البتہ بالکنی نہیں کہتے، یہ راہرو وہی جو راستہ بنا ہوا ہے۔ آشپز خانے، آشپز خانے یعنی باورچی خانہ یعنی کچن، آشپز خانے یعنی کچن، وہ گھر جس میں کھانا بنایا جاتا ہے یعنی کچن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کھتری، کھتری یعنی وہی کیتلی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ جس کو، السلام ورحمۃ اللہ، ہم لوگ جس کو کیتلی کہتے ہیں، وہی ہے فارسی میں کتری۔ اجاق گاز، گیس چولہا، اجاق یعنی چولہا، گاز یعنی گیس، گاز یعنی گیس، اجاق گاز یعنی گیس چولہا، اجاق گاز یعنی گیس چولہا۔ پردے، پردے یعنی پردہ، وہ جو دروازوں پہ کھڑکیوں پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک، ہم بھی پردہ ہی بولتے ہیں۔ کولر، کولر یعنی بھائی کولر، فارسی میں بولتے ہیں کولر، کس کا؟
کہاں گیا؟ کیا دیا ہے؟ وہ فعل بتایا ہے، فعل غزا، غزا یعنی کھانا، غزا می پزر پکاتا ہے یا پکاتی ہے، وہ کھانا پکاتا ہے یا وہ کھانا پکاتی ہے. اس کو بعد میں سمجھائیں گے بھی آئے گا تو، کیونکہ یہاں ابھی یہ پڑھ رہے ہیں نا، وہ تصویروں میں تم لوگ چلے گئے، ادھر پڑھ رہے ہیں تو تم لوگ آگے بڑھ گئے تو دوسری چیزیں تو ملیں گی نہیں. ٹھیک ہے، جو نہ سمجھ میں ہے اس کو پلٹ کے دیکھو، ابھی سے مت دیکھو، میں سمجھا. کولر یعنی کولر، پشت بام یعنی چھت کے اوپر، پشت بام یعنی چھت، پشت بام یعنی چھت. اتاق مطالعہ ریڈنگ روم، ریڈنگ روم یعنی وہ کمرہ جو پڑھائی کے لیے مخصوص ہو، جس میں نہ لائبریری پڑھائی کی جگہ تو نہیں، لائبریری دوسری چیز ہوتی ہے. وہ لائبریری کو کہتے ہیں کتاب خانے، کہتے ہیں کتاب خانے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا اتاق مطالعہ یعنی ریڈنگ روم جو پڑھنے کے لیے بنایا گیا ہو کمرہ. اتاق پذیرائی، اتاق پذیرائی وہ کمرہ کہ جس میں مہمان کی خدمت کی جاتی ہے یا جس میں کھایا پیا جاتا ہے. بڑے بڑے گھروں میں ہوتا ہے، وہ میز لگی ہوتی ہے، کرسیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. ہاں یہ ابھی بولا کیا ہے، ہاں چلے. اتاق یعنی کمرہ، پذیرائی یعنی پذیرائی کرنا یعنی مہمان نوازی کرنا، خدمت کرنا. ٹھیک ہے، اتاق پذیرائی جس میں مہمانوں کو بٹھایا جائے اور مہمان نوازی کی جائے، وہ کمرہ ہوتا ہے نا، مہمان خانہ جس کو بولتے ہیں. اتاق خواب، اتاق خواب سونے والا کمرہ جو مخصوص ہے سونے کے لیے. توشک، توشک یعنی توشک گدا صوفہ، توشک یعنی گدا صوفہ. بالش تکیہ، بالش یعنی تکیہ جو سر کے نیچے لگاتے ہیں. پتو کمبل، پتو یعنی کمبل جو اڑا جاتا ہے. ٹوائلٹ، ہاں جو انگلش میں ٹوائلٹ بولتے ہیں یا پخانہ بولتے ہیں، ٹوائلٹ. دست شوئی، واش باسن، واش بیسن جہاں ہاتھ دھوتے ہیں. ٹھیک، دست شوئی جہاں ہاتھ دھویا جاتا ہے یعنی واش بیسن. آب گرم کن، آب یعنی پانی، گرم کن گرم کرنے والا. آب گرم کن کیا بولتے ہیں اس کو؟ گیزر. آب گرم کن یعنی گیزر جس میں پانی کو گرم کیا جاتا ہے. الیکٹرک ہوتا ہے اور گیس والا بھی ہوتا ہے، اور یہاں لکڑیوں سے اور آگ جلا کر کے پانی گرم گیزر. حمام، حمام یعنی جہاں نہایا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، حمام. طبقے، طبقے یعنی منزل، فلور. طبقے یعنی ہاں منزل، فلور. جیسے کہیں گے کہ ان اپارتمان سے طبقے دارت، ان اپارتمان سے طبقے دارت، یعنی اس بلڈنگ میں 3 فلور ہے، 3 منزلہ ہے. طبقہ یعنی منزل، فلور. ہاں ٹھیک. چلے اس کے بعد اب آ گیا یہاں سے فعل، فعل آ گیا. فعل کو سمجھیے. ٹھیک، فعل کا بڑا کام ہوتا ہے بولنے میں. آپ کو فعل کا استعمال کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے مصدر سمجھو، مصدر. غزا فخرتن کیا ہے؟
غذا پختن، کھانا پکانا بنانا، جو بھی بڑھیا. غذا پختن یعنی کھانا پکانا. ٹھیک، یہ مصدر ہے. غذا پختن. غذا می پزد، غذا می پزد، وہ کھانا پکاتا ہے، وہ کھانا پکاتا ہے. اب یہ پہلا صیغہ ہو گیا واحد غائب کا. باقی 5 صیغے اسی سے بنیں گے. جیسے یہ دال کو ہٹا کر کے علامتیں بڑھاتے چلے جائیں گے. نون دال لگا دیں گے تو غزامی پسند یعنی وہ سب کھانا پکاتے ہیں. دال کی جگہ یا لگا دیں غزامی پزید تم کھانا بناتے ہو. یہ دال لگا دو غزامی پزید تم سب کھانا بناتے ہو. غزامی پزم میں کھانا بناتا ہوں. غزامی می پزیم ہم سب کھانا بناتے ہیں. سناؤ پورا تو یہ 6 صیغہ. می پزد، ہاں می پزیم ہے، می پزی آئے گا. ابھی تک نہیں. اب اس کو تو کم سے کم ایک سانس میں 10 بار تم کو کہنا چاہیے. غزامی پسند، غزامی پسند، غزامی پذیر، غزامی پذیر، غزامی پسند، غزامی پذیر، غزامی پسند، غزامی پسند، غزامی پذیر، غزامی پذیر، غزامی پسند، غزامی پذیر. ایسے یاد ہونا چاہیے کہ کم سے کم ایک سانس میں 3-4 بار کیسے. 10 بار 1000 بار تاکید کی ہے کہ جب تک کہ صیغے بنانے تم لوگوں کو نہیں آئیں گے اور نہیں سمجھو گے کہ کس صیغے میں کون سی علامت لگتی ہے، کون سا صیغہ کیسے بنتا ہے، فارسی کبھی نہیں آئے گی. یہ آدھی فارسی ہے فعل بنانا، صیغے بنانا. کیسے پڑھیں گے؟ نون دا یہ دال میم یہ لگانا ہے خالی دال کی جگہ پر، کچھ کرنا نہیں ہے. غزامی پسند، اب یہ دال اس میں آ گیا، اب اسی دال کو ہٹا دیں گے. غزامی پسند، غزامی پسند، غزامی پسند، غزامی پسند. کوئی بہت مشکل چیز لگ رہی ہے کیا تم لوگوں کو؟ پھر یاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ 5 تو حرف تم کو یاد نہیں ہوتے کہ کون سی علامت کس صیغے میں لگے گی. یہ واحد غائب ہے، واحد غائب. یہ جمع غائب، یہ واحد حاضر، یہ ہے جمع حاضر. واحد متکلم، جمع متکلم. جو صیغے 6 مہینے ہو گئے فارسی پڑھتے پڑھتے، ہو گئے نا؟ ابھی بھی نہیں آ رہے؟ اتنی محنت کرو گے تو بہت آگے نکل جائیں گے. یہ کیا کرنا ہے نا بھائی. کئی بار بتایا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے علامت صیغہ. علامت صیغہ، صیغے جو پہچانے جاتے ہیں، انہیں علامتوں سے کون سا صیغہ ہے. یہ علامتیں یاد ہو گئی تو آنکھ بند کر کے کوئی بھی صیغہ پوچھوں گا فوراً بتا دو گے. غزامی پسند، دال آ گیا ہے فوراً بتا دیں گے واحد کا. غزامی پسند، میم آ گیا واحد متکلم، فوراً بتا دو. محنت کرتے ہی کم سے کم ایک کوئی فعل آتا ہے تو اس فعل کو 10 بار خود ہی کیا ہے گردان کرو اس کی. غزامی پسند. اس کے بعد دوسرا مصدر ہے شستن. کیا ہے؟ شستن. پہلے بڑی شین پھر چھوٹی سین پھر تینون. شستن. شستن یعنی دھونا، برتن دھونا، کپڑا دھونا. شستن یعنی دھونا. اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ مضارع آتا ہے می شوید. می شوید.
میشوید وہ دھوتا ہے یا وہ دھوتی ہے. میشوید وہ دھوتا ہے یا وہ دھوتی ہے. واحد غائب ہے. اب اسی کو میش یہ دال کو ہٹا دیں گے. میشوین میشوئی میشوئید میشویم میشوئیم. میشویت وہ دھوتا ہے. میشویت وہ سب دھوتے ہیں. میشویت میشوئی تو دھوتا ہے. میشوئی تم سب دھوتے ہو. میشویم میں دھوتا ہوں. میشوئیم ہم سب. ٹھیک. اس کے بعد دوش گرفتن. دوش گرفتن دوش گرفتن یعنی نہانا. دوش گرفتن یعنی نہانا. دوش گرفتن یعنی نہانا. اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ دوش می گیرت. دوش می گیرت دوش می گیرت وہ نہاتا ہے. دوش می گیرت وہ نہاتا ہے. باقی سے وہی علامتیں بڑھا کر کے دال کی جگہ میں. دوش می گیرت دوش می گیرت دوش می گیری دوش می گیری دوش می گیرم دوش می گیری. دوش می گیرت وہ نہاتا ہے. دوش می گیری گیرن وہ سب نہاتے ہیں. دوش می گیری تو نہاتا ہے. دوش می گیرید تم سب نہاتے ہو. دوش می گیرن میں نہاتا ہوں. دوش می گیری ہم سب نہاتے ہیں. کل یہ تینوں مصدر جو بتائے ہیں. پہلے تو پوچھوں گا مصدر کیا، چونکہ مصدر یہاں نہیں دیا ہے. مصدر آپ کو یاد کرنا، میں نے لکھ دیا. یہاں دیا ہے غزامی پزد. یہ فعل مضارع ہے. بنا کس سے ہے؟ مصدر کیا ہے اس کا؟ غزا پختن. اگر پوچھوں می پزد کا مصدر کیا ہے تو آپ کو بتانا ہے غزا پختن. یہاں دیا ہوا ہے میشوید. یہ فعل مضارع. پوچھوں گا میشویت کس سے بنا ہے تو کہیں گے شستن سے. یہاں آیا ہے دوش می گیرت. پوچھوں گا اس کا مصدر کیا ہے تو مصدر پتہ ہونا چاہیے. دوش گرفتن. اور پھر یہ تینوں دوش می گیرت غزامی پزد اور میشویت اس کے پوری گردان 6 کے 6 سے سب میں معنی کے ساتھ. ایسے بھی اور کبھی ضمیر لگا کے اگر پڑھنا چاہو تو ضمیر لگے. جیسے ایک مرتبہ سے پڑھ سکتے ہو دوش می گیرت دوش می گیرن دوش می گیری دوش می گیری دوش می گیرن دوش می گیری. ایک مرتبہ کہہ سکتے ہو او دوش می گیرت آنہا دوش می گیرن تو دوش می گیری شما دوش می گیری من دوش می گیرم ماں دوش می. ضمیر چاہو تو شروع میں لگا دو بغیر ضمیر کے لیے سے اس کو قاعدے سے سمجھنا. چلے نا اب یہ آگے سالن. سالن یعنی ہال. سالن یعنی سالن مت پڑھنا. سالن نام پر کیا رہے گا؟ پیش رہے گا. سالن. سالن یعنی ہال بڑا کمرہ. سالن یعنی ہال بڑا کمرہ. مبل. مبل یعنی صوفہ. مبل یعنی صوفہ جو گھروں میں رہتا ہے بیٹھنے کے لیے. قفسے. قفسے کہا جاتا ہے الماری. قفسے یعنی الماری. ہاں قفس کہتے ہیں. قفسے نہیں کہتے ہیں. قفس کہتے ہیں. فارسی میں بھی بولتے ہیں قفس. قفسے نہیں بولتے. قفسے یعنی الماری. اچھا الماری کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. یہ گھروں کے سامنے یا گھروں کے باہر چھوٹا سا وہ رکھا رہتا ہے جوتا چپل رکھنے کے لیے, اس کو بھی بولتے ہیں قفسے. ٹھیک. کتاب رکھنے کے لیے جو الماریاں بنی ہوتی ہیں وہ لوہے والی لوکھن والی, اس کو بھی بولتے ہیں قفسے. فرق نہیں پڑتا ہے نا. الماری جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں قفسے. اس کے بعد تلویزیون. کیا ہے؟ تلویزیون یعنی ٹی وی. تلویزیون یعنی ٹی وی. سروس بہداشتی. سروس بہداشتی.
سروس کیا جائے. سروس بہداشتی کہا جاتا ہے جہاں پیشاب پخانے ہاتھ منہ دھلنے کا انتظام ہوتا ہے. جی سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہیں گے سروس بہداشتی، جہاں پیشاب پخانے کی بھی سہولت ہو، جہاں ہاتھ منہ دھونے کی بھی سہولت ہو، اس کو کہتے ہیں سروس بہداشتی. آپ ایران جائیں گے تو تمام مسجدوں میں اور ریلوے اسٹیشن پہ، بس اسٹاپ پہ، ٹرین میں بھی جہاں یہ سب چیزیں کی جاتی ہیں وہاں یہ لکھا رہتا ہے زیادہ تر سروس بہداشتی، کیونکہ وہاں دونوں رہتا ہے، پیشاب پخانے کی بھی سہولت ہوتی ہے، ہاتھ منہ دھونے وضو کرنے کی بھی سہولت ہوتی. کبھی کبھی یہ سروس بہداشتی بھائی جو ٹوائلٹ بولا ہے نا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سروس بہداشتی ٹوائلٹ کے لیے، لیکن عام طور سے سروس بہداشتی عام ہے، ٹوائلٹ خاص ہے. ٹوائلٹ میں خالی وہ حصہ آتا ہے جہاں انسان نجاست دور کرنے کے لیے جاتا ہے، ٹھیک. لیکن سروس بہداشتی جہاں اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں دھونے طہارت کرنے کا بھی جہاں انتظام ہوتا ہے. چلے یہ ہو گیا کلمات، ٹھیک. اب کلمات کے بعد نقطہ جو قابل توجہ باتیں ہیں اس میں آئے گا یا در جملہ پرسشی، یا سوالیہ جملے میں یا، یہ آئے گا ابھی آگے چل کے تو وہاں سمجھاؤں گا، ابھی نہیں، بس خالی ابھی یا جملہ پرسشی چکار می کنن، یا اور دوسرے چکار می کنن، یہ بھی سوال کے لیے ہے، یہ بھی سوال کے لیے ہے. جملہ محترمانہ تو آئے گا جملہ محترمانہ، یعنی ایسا جملہ جو احتراماً بولا گیا ہو. کیا ہے؟ جو احتراماً بولا جاتا ہے وہ آئے گا تو وہاں پہ سمجھاؤں گا. اس کے بعد جو متن آئے گا، متن کا عنوان ہوگا خانہ برادرم، میرے بھائی کا کیا آئے گا؟ میرے بھائی کا گھر، یہ آنے والا ہے، ٹھیک ہے. تہران پائے-تخت ایران است. اب یہاں پہ جو کلمات آپ لوگوں نے پڑھے ہیں اور جن کے معنی بیان کیے گئے، اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے تو یہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، تصویریں دیکھ کر کے آپ الفاظ کے معنی، کلمات کے معنی سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک. اب آئیے گوش کنی دو بے خانید، گوش کنی دو بے خانید، سنیے اور پڑھیے. نمبر خانہ ما دو طبقے است، بشیش اتاق دارد. خانہ ما دو طبقے است، میرا گھر دو منزلہ ہے، ہمارا گھر دو منزلہ ہے. طبقے یعنی منزلہ، منزلہ یا آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا گھر 2 فلور والا ہے، ہمارا گھر 2 منزلہ. آڈیو بند کرے، کون آڈیو اپنا کھولے ہوئے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کی؟ بند کرے، اپنا مائک بند کرے. خانہ ما 2 طبقے است، ہمارا گھر 2 منزلہ ہے. بشیش اتاق دارد، اور 6 کمرے رکھتا ہے. بشیش اتاق دارد اور 6 کمرے رکھتا ہے. نمبر 2 اتاق خواب و اتاق مطالعے من در طبقے دوم است. اتاق خواب یعنی سونے والا کمرہ، و اتاق مطالعہ اور پڑھنے والا کمرہ، من یعنی میرا، میرے سونے اور پڑھنے کا کمرہ در طبقے دوم است، دوسری منزل پر ہے. میرے سونے اور پڑھنے کا کمرہ دوسری منزل پر ہے یا دوسرے فلور پر. نمبر 3 در اتاق خواب من تخت تشک پالش پتو پردے وجود دارد. در اتاق خواب من، میرے سونے والے کمرے میں، اتاق خواب من یعنی سونے والے کمرے میں، تخت یعنی بیڈ،
تو شد یعنی گدا، بالش یعنی تکیا، پتو یعنی کمبل، پردے یعنی پردے. وجود دارد موجود ہے، وجود دارد یعنی میرے سونے والے کمرے میں بیڈ، گدا، تکیا، کمبل اور پردہ موجود ہے. میں نے تو شدھ ہندی ہو گئی. حیات خانہ ما بزرگس، حیات یعنی صحن، آنگن. حیات یعنی چھوٹے والا حیات، زندگی والا نہیں. حیات خانہ ماں ہمارے گھر کا آنگن، ہمارے گھر کا صحن، بزرگست بڑا ہے، بڑا ہے، بزرگست بڑا ہے. در حیات ماں یک باغچے ہست، در حیات ماں ہمارے آنگن میں یک باغچے ہست، ایک چھوٹا سا باغ ہے، ایک چھوٹا سا باغ ہے. در باغچے خانہ ماں یک درخت سیب و یک درخت انار وجود دارد. ہمارے گھر کے باغیچے میں، در باغچے خانہ ماں ہمارے گھر کے باغیچے میں یک درخت سیب، ایک سیب کا درخت، و یک درخت انار اور ایک انار کا درخت وجود دارد، موجود ہے. آنها در تابستان با آب سرد و در زمستان با آب گرم دوست میگیرند. آنها یعنی وہ سب، یعنی وہ سب در تابستان گرمی کے موسم میں، تابستان یعنی وہ سب گرمی میں یا گرمی کے موسم میں، با آب سرد ٹھنڈے پانی سے، با آب سرد ٹھنڈے پانی سے، بدر زمستان اور ٹھنڈی میں یا ٹھنڈی کے موسم میں، با آب گرم گرم پانی سے، دوسمی گیرند نہاتے ہیں. وہ سب گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے اور ٹھنڈی کے موسم میں گرم پانی سے نہاتے ہیں. چلے اتنا رہنے دیں. 3 چیزیں کو یاد کر کے آنا، مصدر یاد کر کے آنا، مصدر سے پہلے مضارع کے جو 6 سیرے ہیں وہ یاد کر کے آنا، اور یہ سارے کلمات جو دیے ہوئے ہیں. ہاں اب کال کروں.